بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے امت مسلمہ کا شارٹ تجزیہ یا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، موجود مواقع اور امت مسلمہ کی کمزوریاں، اس پر ہم نے ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی اور گزشتہ اس کی تکمیل نہیں ہو پائی تھی۔ آج ہم اس کی تکمیل بھی کریں گے اور اس شارٹ تجزیے کی روشنی میں ہم اپنے لاہ عمل کو بھی یہاں پر طے کریں گے اور اس کا ذکر بھی کریں گے کہ اس تجزیے کی روشنی میں امت مسلمہ کو کیا لاہ عمل، حکمت عملی، اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ جمعہ میں امت مسلمہ کی سب سے پہلے ایس، شارٹ کا سب سے پہلے ایس ہے، ایس یعنی اسٹرینتھس، اس کی قوتیں کیا ہیں، اور ہم نے گزشتہ بیان کی کہ امت مسلمہ کی سب سے پہلی قوت ایمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، عالمی بیداری کی لہر ہے، دین کا جامع تصور ہے، جوہری قوت کی استطاعت ہے، وسائل کی فراوانی ہے اور امت کا عالمی تصور ہے۔ یہ امت مسلمہ کی چند ایک قوتیں ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن جمعہ کے موقع پر جو اہم ترین بیان کی جا سکتی ہیں، گزشتہ ہم نے اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر شارٹ کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ڈبلیو یعنی ویکنیسز، اس کی کمزوریاں کیا ہیں امت مسلمہ کی۔ ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ پہلی جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ علاقائی، لسانی اور نسلی تقسیم ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہ عرب ہے، یہ نان عرب ہے، یہ خرد ہے، یہ نان خرد ہے، یہ بلوچ ہے، یہ نان بلوچ ہے۔ یہ اس طرح کی جو تقسیم پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات بھی ہم نے گزشتہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری جو کمزوری پائی جاتی ہے، استحصالی قوتوں پر انحصار، ڈپینڈنس آن ایکسپلوئٹیٹیو فورسز، جو قوتیں ہمارا استحصال کر رہی ہیں، ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، اسی پر ہمارا انحصار ہے۔ اس کو بھی ہم نے گزشتہ بیان کیا۔ اکثری قوت کے لیے دشمن پر انحصار۔ آج اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہوئی اور امریکہ کے صدر پہنچے تو جو معاہدے ہوئے، وہ معاہدے دراصل اکثری اور ویپنز کو بیچنے اور مختلف قسم کے ہتھیار کو فروخت کرنے اور ان کی جانب سے خریدنے کے معاہدے ہوئے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکثری جو قوت پائی جاتی ہے، دشمن پر ہمارا انحصار ہے۔ اور پھر حکمرانوں کی ذہنی غلامی، یہ بھی ہماری بڑی کمزوری ہے۔ اس کی ہم نے چند ایک مثالیں دینے کی کوشش کی کہ کیسی ذہنی غلامی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اور پھر مفاد پرست جو طبقہ پایا جاتا ہے، اس کا تسلط ہے مختلف اداروں پر، یہ بھی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ اسی طرح تعلیمی انحطاط، اس کی بھی تشریح ہم نے گزشتہ کی، اور ادارہ جاتی زوال، اس میں خاندان ہے، اوقاف ہے، قضاعت ہے، اس کی ہم نے تشریح گزشتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ادارہ جاتی زوال بھی ہماری کمزوریوں اور ویکنیسز میں کے اندر سے ایک ہے۔ مستقبل کے امکانات کیا ہیں؟ مینس اپارچونیٹیز، مواقع، کیا مواقع پائے جاتے ہیں؟
سب سے پہلا جو موقع حاصل ہو گیا ہے وہ ہے عالمی معاشی منظرنامہ اب اس وقت بدل چکا ہے. انٹرنیشنل اکنامک سیناریو اس کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. ٹیکنالوجی کی میدان میں ترقی یہ بھی بہت بڑی اپارچونٹی ہے جو امت مسلمہ کو حاصل ہوئی ہے. پھر ذرائع ابلاغ کے دور رس اثرات اس پر بھی ہم نے گفتگو کی گزشتہ. اور پھر نوجوان افراد کی قوت جو وافر مقدار میں نوجوان نسل جو امت مسلمہ کے پاس پائی جاتی ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں پائی جاتی. اس کے برخلاف اس کے برعکس اس کے علی رغم یورپ بوڑھا ہو رہا ہے اور امت مسلمہ جوان ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا موقع ہے. دعوتی مواقع جو پیدا ہو گئے ہیں دعوتی مواقع میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنے زبردست قسم کے مواقع پیدا نہیں ہوئے تھے جو آج اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. اور اگر امت مسلمہ اس کو ایکسپلور کرتی ہے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہے استفادہ کرتی ہے اپنی داعیانہ کردار کو ادا کرتی ہے تو ان مواقعوں کا وہ بھرپور استعمال کر سکتی ہے. یہ ہم نے گزشتہ بیان کرنے کی کوشش کی. اب ایک رہ جاتا ہے تھریٹس کی سوٹ کا آخری کی تھریٹس یعنی خدشات خطرات ہم اس کو چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں. تو کیا ہے ہم تھریٹس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک انٹرنل تھریٹس اندرونی خطرات دوسرے ایکسٹرنل تھریٹس بیرونی خطرات. انٹرنل تھریٹس کیا ہے اندرونی خطرات کیا ہے. اندرونی خطرات میں سے سب سے پہلا جو خطرہ امت مسلمہ کو لاحق ہے وہ ہے دین اور دنیا کی تفریق کا خطرہ. امت آج تک دین اور دنیا کو الگ الگ کر کر ہی دیکھتی ہے اور یہ تربیت اس کی ہو چکی ہے کہ دین کی زندگی الگ ہے اور دنیوی زندگی الگ ہے. اور عام طور پر ہم موٹے الفاظ میں کہتے ہیں مسجد والی زندگی اور بازار والی زندگی. مسجد والی زندگی اور بازار والی زندگی میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی کوئی یکسانیت نہیں پائی جاتی. مسجد میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ بازار میں اس طرح کا مسلمان نہیں ہوتا. مسجد سے نکلتے ہی وہ ایمان کو اسلام کو اللہ کو اللہ کے رسول کو آخرت میں جواب دہی کے تصور کو بھول جاتا ہے اور وہ راکشاس بن جاتا ہے. مسجد میں جب تک ہے وہ اللہ اللہ مسجد میں جب تک ہے نماز قرآن تسبیح تحلیل گٹھا محرومہ تسبیحات مسجد میں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور بہت ہی اعلیٰ کیریکٹر کے آدمی ہے یہ اور ان کی تقویٰ کی قسمیں کھائی جانی چاہیے. یہ ایسے آدمی ہے مسجد میں اگر دیکھتے ہیں آپ. لیکن یہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مسجد سے باہر نکلتا ہے نکلتے ہی مسجد کے باہر اس کی دکان ہے. دکان میں بیٹھتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے 2 نمبر کا مال بیچتا ہے مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. یہی شخص ہے. تھوڑی دور پر دفتر ہے دفتر میں بیٹھتا ہے تو رشوت لیتا ہے برائب لیتا ہے. جب تک رشوت نہیں لیتا وہ دوسروں سے کوئی ممیز اور ممتاز نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں تو غیر مسلم اسٹاف اچھا ہے. تو یہ اس کی صورتحال ہے. یہی شخص جو مسجد میں ہے گٹھا ہے نماز ہے اللہ اللہ ہے تھوڑی دور پر اس کا ریئل اسٹیٹ کا آفس ہے
اور آفس میں بیٹھتا ہے تو یہی فکر اور سوچ کہ کہاں کہاں پلاٹس خالی ہیں، کون سا پلاٹ ایسا ہے جس کی کوئی نگرانی نہیں کی جا رہی ہے۔ پلاٹ خالی رہنا مشکل، زمین خالی رہنا مشکل، اور وہ ڈاکیومنٹس کو کریٹ کرتا ہے اپنے مزل اور پولیٹیکل پاور کے ذریعے سے، منی اور مزل پاور کے ذریعے سے وہ زمینوں پر، خالی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور قبضہ عبداللہ کا، زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ کا، لا الہ الا اللہ۔ کئی ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا اور پھر ایک مسجد بھی بنا دی وہاں پہ۔ ہاں، دینداری کی کوئی علامت ہونی چاہیے نا، مسجد بھی بنا دی اور لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ دیندار بھی ہے۔ یہ جو رویہ ہے، یہ جو طرز عمل ہے مسلمانوں کا، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، کیریکٹر کے اندر یہ جو تضاد پایا جاتا ہے، ایمان کے اندر اور عمل کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے، مطابقت نہیں پائی جاتی، کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے، ایمان کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ویک بنا دیا، بے وقت بنا دیا، بے وزن بنا دیا، کہیں کا نہیں رکھا، کیریکٹر لیس بنا دیا، کیریکٹر لیس بنا دیا۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ تصور جتنا زیادہ دینداروں دکھائی دیتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ دن تمام دنیا کو گالیاں دے گا لیکن سب سے بڑا دنیا پرست وہی ہوگا، سب سے بڑا دنیا پرست وہی ہوگا۔ یہ کیریکٹر ہمارا بہت ہی خطرناک قسم کا کیریکٹر ہے، یہ انٹرنل تھریٹ ہے ہمارے لیے، اندرونی خطرہ ہے ہمارے لیے۔ پھر دوسری جو کمزوری پائی جاتی ہے، اندرونی کمزوری، وہ ہے احساس لاچاری، احساس لاچاری، ضعف، کمزوری، پیسیمزم، مایوسی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں، وہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں، اور مایوسی، اپنے آپ سے مایوسی، اپنی صلاحیتوں سے مایوسی، قائدین سے مایوسی، مسجد کمیٹیوں سے مایوسی، ائمہ سے مایوسی، قائدین اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سے مایوسی، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو مایوسی ہے، پیسیمزم ہے، ضعف ہے، ضعف ارادہ ہے، یہ اندرونی تھریڈ ہے، اور آدمی شکست کھاتا ہے۔ دراصل وہ اندرونی طور پر جب وہ ویک ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر اور سائیکولوجیکلی جب ویک ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے دشمن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود مر جاتا ہے۔ مایوس آدمی، مایوس قوم، مایوس شخص دنیا میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتا دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ سوسائڈ، وہ کیا ہے؟ خودکشی، اور آدمی خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اتنے واقعات نہیں سنے ہوں گے، اب خودکشی کے واقعات امت کے اندر بھی سنائی دینے لگے ہیں۔ 10th کے بچے، انٹر کے بچے، MBBS اور MBA میں پڑھنے والے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں، بزنس کرنے والے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو مایوسی ہے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اپنے آپ موت کی طرف جانا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا، حالات کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اپنے اندر قوتوں اور طاقتوں کو پیدا کریں گے۔ یہ جو عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، جنگ میدان کے اندر نہیں ہاری جاتی، میدان کے اندر ہارنے سے پہلے جنگ عزم کی ہاری جاتی ہے، حوصلے کی ہاری جاتی ہے۔ جب آدمی حوصلہ ہار جاتا ہے تو وہ جنگ خود بخود ہار جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ احساس لاچاری، پیسیمزم،
یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ پھر تیسری جو اندرونی کمزوری پائی جاتی ہے وہ ہے جذباتیت، ہم بہت زیادہ جذباتی واقع ہوئے ہیں۔ ہم امت مسلمہ اور مسلمان جتنا جذباتی پایا جاتا ہے اور اس کے جذبات کو جتنے آسانی کے ساتھ چھیڑا جا سکتا ہے، کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ بہت آسان ہے مسلمانوں کو جذبات کے اندر لے آنا، وہ تھوڑی دیر کے اندر نعرے لگانا شروع کر دیتا۔ جذباتیت، نری قسم کی جذباتیت، جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، ہوش نہیں ہوتا، ہوش کے ناخن نہیں ہوتے، سوچ سمجھ نہیں ہوتی، جذبات کو جلد سے جلد اپیل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نری قسم کی جذباتیت ہے ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ پھر چوتھی چیز مسلکی اختلافات۔ آج تک یہ امت یہ سمجھ نہیں پائی ہے، اور امت کے علماء، امت کے قائدین، امت کے خطیب سمجھا نہیں پائے ہیں اس امت کو مسلک کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ مسلک ایک چیز پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک چیز پر عمل کرنے کے طریقے کا نام ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہاتھ چھاتے کے اوپر باندھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہاتھ ناک پر رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، رفع دین کر کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، رفع دین کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، آمین بالجہر کہہ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، آمین بالجہر کہے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب موجود رہ سکتے ہیں، یہ سب طریقے ہیں۔ یہ الگ الگ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور مسلک دین پر عمل کرنے کی راہوں کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے، یہ خوبصورتی ہے اس کی۔ لیکن ہم نے مسلک کو ہی مذہب بنا لیا، اور مسلک کے اوپر ہم نے لڑنا شروع کر دیا۔ مسلک کے عنوان پر ہم نے مسجدیں الگ بنا لی، مسجد اہل سنت الجماعہ، مسجد فلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ لیکن فلاح نہیں آ سکتا، فلاح نہیں آ سکتا، فلاح نہیں آ سکتا۔ مسجد کے اندر آپ اندرونی طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسری مسلک کا آدمی آ جاتا ہے مسجد میں تو لوگ اس کو گھور کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے عملی طور پر نیا کتا کسی بستی کے اندر نئی بستی میں چلا جاتا ہے تو کتے اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح، ارے کون آ گیا۔ وہ سب ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، کھاندے سے کھاندہ تو لگائے ہوئے ہیں، پیر سے پیر تو لگائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل سے دل ملے ہوئے ہیں۔ یہ مسلکی اختلافات جب تک ختم نہیں ہوں گے، جب تک امت کے علماء امت کے اندر یہ بات پیدا نہیں کریں گے کہ مسلک ایک طریقے کا نام ہے، اصل جو چیز ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اللہ کا دین مغلوب ہونے کے لیے، محکوم ہونے کے لیے، مجبور ہونے کے لیے، باطل کے سامنے جھکنے کے لیے یہ نہیں آیا بلکہ باطل کو چھانے کے لیے آیا۔ وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ بات علماء کو سمجھانے کی ضرورت ہے، شاید کوئی میں اس بات کو سمجھا نہیں پا رہے یا سمجھانا نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ پھر اسی طرح گروہ بندیاں، یہ گروہ، وہ گروہ، اور پھر اس کے بعد تکفیر کا فتنہ۔ تکفیر کا فتنہ کیا ہے؟ ان کافر ان کافر، وہ کافر یہ کافر، کون؟ مسلمانی کافر، یہ مسلمان کافر، وہ مسلمان کافر، فلاں گروہ والا کافر، فلاں گروہ والا کافر۔ دنیا کے سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا کا سارا دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمان آپس میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت
ایک دوسرے مسلمان کو کافر بنانے کے لیے تو سرگرم ہے، لیکن کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے سرگرم نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری، گروہ بندیاں۔ دوستو، یہ گروہ بندیاں ہم کو کہیں کا نہیں رکھا، کہیں کا نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر یہ وبا بہت کم ہے۔ آپ شکر ادا کیجئے، پڑوسی ملک میں تو مسجد جماعت ٹھہرنے کے بعد سب سے پہلے تو چیک اپ ہوتا ہے، سیکیورٹی چیک ہوتا ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جماعت میں آ کر آدمی شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا، اس لیے وہ آ کر مل نہیں سکتا۔ یہ صورتحال ہے، معلوم ہے کہ کون سا بم پھٹ جائے، مسجد کے اندر بم پھٹ جائے۔ یہ گروہی عصبیتیں ہم کو کہیں کا نہیں رکھی، ہم کو کمزور کر دیا، ہماری ہوائیں پڑ گئی، ہمارا روب ختم ہو گیا۔ پھر ایکسٹرنل تھریٹس، بیرونی خطرات۔ بیرونی خطرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بیرونی خطرہ ہے فکری الغار۔ فکری الغار، فکری الغار کس کے ذریعے سے؟ تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ الف سے انار، الف سے اللہ وہ نہیں پڑھاتا، بلکہ الف سے ایشور پڑھاتا ہے۔ بے سے بلہ نہیں پڑھاتا وہ، رے سے رانا نہیں پڑھاتا وہ، رام پڑھاتا، رام پڑھاتا۔ فکری الغار تعلیم کے اندر، تعلیمی نصاب کے اندر۔ یہ تو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن جو بیرونی باہر کا جو اٹریکٹیو قسم کا سلیبس ہے، کیریکولم ہے، جس سے ہم بہت متاثر ہیں، وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، خدا سے نفرت پیدا کر دیتا ہے بچوں کے اندر۔ یہ ہے فکری الغار۔ خاموشی کے ساتھ میں زہر گھول کر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اندر تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے فکری الغار۔ اور پھر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فکری الغار، ایسے ایسے فلمز، ایسے ایسے سیریلز بنائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی فکر کے اندر تبدیلی آ جائے اور آپ کی فکر تبدیل ہو جائے، آپ وہ کام کرنے لگیں جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ٹی وی سیریلز کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم عوام کے اندر جب رہتے ہیں تو عوام کی نفس کو پکڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اس زمانے میں جب رامائن آ رہا تھا سیریل، رامائن سیریل کی جو ہیروئن ہے وہ تو بوڑھی ہو گئی اب، رامائن جب آ رہا تھا اس زمانے میں میں نے دیکھا کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ تھا، صرف ڈی ڈی آتا تھا، دوردرشن، اور بہت بڑا اینٹینا لگایا جاتا تھا گھروں کے اوپر، بہت بڑا اینٹینا لگایا جاتا تھا۔ تو بچے وہاں آنکھ کچولی کھیل رہے تھے، اور بہت محدود محلہ تھا، اس محلے کا نام ہی ہے گنڈم، یہ گول ہے، درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں ہے پانی کا۔ بچے آنکھ کچولی کھیل رہے ہیں، اور آنکھ کچولی کے اندر بچے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھیڑو آ رہا چھپ جاؤ، تو بچے دوڑتے ہوئے جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ بھیڑو آ رہا چھپ جاؤ یہ کہنے کے بجائے وہ کہہ رہا ہے کہ مہاویر مہا ہنمان، چھوٹا بچہ ہے، نے کہا کہ یہ باتیں اس نے کہاں سے سیکھی، ہو نہ ہو اس نے رامائن دیکھا ہوگا۔ تو میں نے معائنہ کیا تو ایک گھر کے اندر اینٹینا تھا، ایک گھر پر اینٹینا لگا ہوا، یعنی وہ ایک گھر میں محلے کے سارے بچے بیٹھ کر رامائن دیکھتے ہیں۔ اس کا اثر بچوں پر یہ ہوا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فکری الغار کا کیا حال ہے، فکری الغار کس سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر جو ویڈیو گیمز ہیں جو بچوں کو ہم بہلانے کے لیے، دل بہلائی کے لیے، اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے، چھٹکارے کے لیے ہم بچوں کو دے دیتے ہیں ویڈیو گیم کھیلیں،
یہ جتنے ویڈیو گیمز ہیں یہ فکری الغار کا ذریعہ ہے، فکری الغار کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہم اس کا سبسٹیٹیوٹ تیار نہ کریں، اللہ کا کرم ہے ہمارے کچھ دوست اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی تیار کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سبسٹیٹیوٹ کو تلاش کیا جائے، سرچ کیا جائے اور بچوں کو وہ سکھایا جائے۔ دوستو، ثقافتی الغار، تہذیبی الغار، یہ بھی بیرونی خطرات کے اندر سے بہت اہم خطرہ ہے۔ اس وقت دشمن جان چکا ہے، دشمن جان چکا ہے اور جان چکا ہے کہ مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو اور اس کے گلے پر چھری کیوں نہ رکھ دیں اور رکھ کر کہیں کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ سے منحرف ہو جا، تو وہ منحرف نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، وہ منحرف نہیں ہوگا۔ یہ جو ماب لیچنگ کے اندر جو کرم کفر کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں لیکن نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس وقت دشمن جان چکا ہے اور جان چکا ہے کہ مسلمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر اسلام سے منحرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تہذیبی الغار شروع کر دیا۔ تہذیبی الغار کیا ہے؟ وہ ہے کپڑوں کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے، رہن سہن کے ذریعے سے، تقریبات کے ذریعے سے۔ اب تقریبات ہونے لگی ہیں، فنکشنز ہونے لگے ہیں۔ کون سا فنکشن؟ راکھی باندھنے کا فنکشن۔ اب مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کو راکھی باندھ رہی ہیں، دیوالی ملاد کی تقریب، دسہرہ ملاد کی تقریب، راکھی پونم کی تقریب۔ میں نے دیکھا ایک شادی میں بچے اوپر سے شیروانی پہنے ہوئے ہیں، کوٹ پہنے ہوئے ہیں اور جو پائجامہ پہنا ہوا ہے دھوتی نما پائجامہ ہے، دھوتی نما پائجامہ پہنا دیا اس کو اور بہت مزے میں پہنا ہوا ہے۔ کئی لڑکیاں سندور لگا رہی ہیں، تلک لگا رہی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہاں تو یہ عام نہیں ہے لیکن بہار، یوپی وغیرہ کے اندر یہ عام ہے۔ مسلمان عورتیں سندور لگاتی ہیں، تلک لگاتی ہیں، بندیا لگاتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، اسی طرح ویڈنگ ڈے بہت شان کے ساتھ منا رہے ہیں، خود بچے منا رہے ہیں۔ 58 ویڈنگ ڈے آف پیرنٹس، بچے رخصہ تقسیم کر رہے ہیں۔ برتھ ڈے، ارے کس خوشی میں بھائی برتھ ڈے؟ کہ اتنا بڑا ہو گیا دنیا میں، اس نے کیا کیا؟ کیا ہے برتھ ڈے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو لباس پہنایا جا رہا ہے، جو کھلایا جا رہا ہے، مسلم نوجوان دن تمام امریکہ کو گالیاں دے گا، دن تمام وہ اسرائیل کو گالیاں دے گا۔ اگر ریلی نکالے آپ جمعہ کے دن تو امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گا، لیکن امریکہ جو پہنایا وہ پہن لے گا USA، پھٹے کپڑے پہنے گا۔ اسرائیل جو کھلایا وہ کھا لے گا، پیزا، برگر، پیپسی، کوکا، کوک کھا لے گا، انرجی ڈرنکس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تہذیبی الغار۔ آپ کی دعوتیں، آپ کے دسترخوان پیپسی سے بھرے ہوئے ہیں، آپ شان محسوس کر رہے ہیں کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی شان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ غلامی ہے، ذہنی غلامی، یہ ہے تہذیبی الغار۔ دوستو، ہمارے کھانے پینے کا اسٹائل بدل گیا۔ پیزا کے بغیر، برگر کے بغیر ہمارے حلق سے کوئی چیز اترتی نہیں، پھر اس کے ساتھ میں پیپسی ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو حلق میں جاتا ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں تہذیبی الغار ہیں۔ اس کی تفصیلات کے اندر اور جایا جا سکتا ہے، لیکن جمعہ میں آپ جانتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو لے نہیں سکتے۔ پھر معاشی الغار، اکنامک جو ایفیکٹس ہیں ہمارے اوپر، آپ دیکھیے آج دنیا کے اندر باطل قوتوں نے مجبور کر دیا ہے۔ کیا مجبور کر دیا ہے؟ کہ آپ لون لیں بینک سے،
آپ لون لیے بغیر کوئی بڑی گاڑی خرید نہیں سکتے، کار نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ 40-50 لاکھ روپے کی کار خرید رہے ہیں تو 40-50 لاکھ روپے ہاٹ کیش آپ دے نہیں سکتے۔ آپ اگر چیک بھی اگر دیں تو فوری انکم ٹیکس اور ای ڈی آپ کے پیچھے لگ جائے گی، بینکس آپ کو رپورٹ کر دیں گے اس کو، انکم ٹیکس کو۔ تو اس لیے لوگ مجبور ہو کر وہ ای ایم آئی پر، بینک لون پر کار لینے پر مجبور، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت اس کو نہیں ہے، لیکن یہ معاشی الغار ہے۔ آپ ایک کوئی بڑی دکان لگانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیش موجود ہے، آپ نے ایک آبائی جائیداد کو بیچا اور آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور آپ دکان لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ آسانی کے ساتھ دکان نہیں لگا سکتے۔ دکان اگر لگانا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ دکان کس بینک کے لون سے آپ نے لگائی، اس کا ایک پارٹس بتانا پڑے گا آپ کو، ورنہ انکم ٹیکس آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ دوستو، اسی طرح آپ بینک کے اندر پیسے رکھتے ہیں، رکھنا ہماری مجبوری ہو گئی ہے اس وقت، اور رکھنے کے بعد میں چپکے سے اس کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے، انٹرسٹ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سود انسانیت کے لیے بے سود ہے، اور جو لوگ انٹرسٹ کو حرام سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت آسانی کے ساتھ بھی سود کھا رہے ہیں۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیرون دنیا کے اندر رہ کر آئے اور ان کی اب اس وقت معیشت، ان کے کھانے پینے کا انتظام سود پر ہے، سود پر فکس ڈپازٹ کروا لیا ہے، سود نکال کر کھاتے ہیں۔ اب وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی دعا قبول ہو جو حرام کا کھاتا؟ کریڈٹ کارڈ، ایک نہیں کئی کریڈٹ کارڈ، ہر بینک کہہ رہا ہے میرا کریڈٹ کارڈ لو، یہ سہولتیں ہیں۔ ایک کریڈٹ کارڈ کو ادا کرنے کے لیے اور ایک کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہا ہے۔ کریڈٹ کارڈ، صارفیت، کنزیومرزم۔ ایک زمانہ تھا ہم بازار کو جاتے تھے تو لسٹ لکھ کر لے جاتے تھے کہ گھر میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے، 1 کلو دال، 5 کلو شکر، یہ سب ہم لکھ کر جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ہے کنزیومر اسٹور، بڑے بڑے مال، لے لیا ٹرالی، یہ ڈال لیا، وہ ڈال لیا، یہ 1 لے تو 4 فری، 5 لے تو 10 فری، ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کنزیومرزم، صارفیت۔ اور اس کے اندر ہماری عورتیں، خاص طور پر وہ عورتیں جو بیرونی دنیا کے اندر رہ کر آئیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ جائیے رتنادیپ کو جائیے، جاتے جاتے راستے میں دیکھیے کتنے مسلمان رہتے ہیں وہاں پر۔ کریڈٹ کارڈ، صارفیت، یہ سب چیزیں دوستو معاشی الغار ہے۔ خواتین کو صاحب اختیار بنانے کا فتنہ، امپاورمنٹ آف ویمن، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے لیے حکومتیں اور مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مائکرو فائنانس، مائکرو کریڈٹ، ڈاکرا، سیلف ہیلپ گروپس، یہ عورتوں کے بنا رہے ہیں۔ یہ سب سود کا ہے، یہ سب سود کا ہے۔ آپ کے خلاف میں عورتوں کے اندر بغاوت پیدا کی جا رہی ہے۔ ویمن انٹرپرینورشپ، ابھی تلنگانہ حکومت نے کئی عورتوں کو لاریاں اور بسز دی ہیں، اب عورتیں انٹرپرینور بن چکی ہیں، اور وہ لاریوں کے اور گاڑیوں کے بسز کے مالک بن چکی ہیں، اور ان بسز کو RTC نے ہائر کیا ہے۔ اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ساری چیزیں۔ تو دوستو، یہ عورت کو امپاور بنانے کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ بھی بہت ہی خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ اب اس تجزیے کی روشنی میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ لاہ عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جتنا تجزیہ ہے، تجزیے کے عین مطابق ہم کو لاہ عمل بھی مرتب کرنا پڑے گا، یا کم از کم موٹی موٹی باتیں ہم کو سوچنی پڑیں گی، تاکہ ہم اس کی روشنی کے اندر اپنی زندگیوں کو، امت کی زندگی کو ٹھیک کر سکیں۔
تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے ہماری جو قوت ہے اصل، وہ کیا قوت ہے؟ ایمانی قوت۔ اس ایمانی قوت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید انہانس کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم اظہار خیال کریں گے۔ ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر ایمانداری کے ساتھ ہم ایمان لے آئیں۔ دیکھیے میرے الفاظ پر غور کیجیے آپ، ایمانداری کے ساتھ میں ایمان لائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے قلب کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ کیا واقع قلب کے رگوں کے اندر کہیں رمش برابر ایمان پایا جاتا ہے؟ کیا وہ اس ایمان کے اندر جرأت پائی جاتی ہے، حس پائی جاتی ہے، شرم پائی جاتی ہے، حیا پائی جاتی ہے، زندگی پائی جاتی ہے، حیات پائی جاتی ہے؟ اس کا جائزہ ہے۔ انشاءاللہ آگے کی باتیں آئندہ جمعہ میں اگر زندگی باقی رہی تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ